نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز سامعین حضرات، میں روزے کے متعلق چند ایک غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ چند ایسی باتیں جو لوگوں کے اندر مشہور ہیں لیکن قرآن و حدیث کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہے روزے کی حالت میں قے آ جانا۔ ہمارے اکثر لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اگر قے آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ختم ہو گیا، جبکہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو خود بخود قے آ جائے اس پر کوئی قضا نہیں، مطلب نہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے نہ اس پر قضا ہے، اور جو جان بوجھ کر قے کرے وہ اپنے روزے کی قضا دے۔ واضح حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، کتاب الصیام کے اندر۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں جی منہ بھر کے قے آ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منہ بھر کے نہ آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی ایک اپنی اختراع ہے، یعنی اپنی گڑھی ہوئی بات ہے، قرآن و سنت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسے ہی ایک بات یہ بڑی مشہور و معروف ہے کہ جسم کے کسی حصے سے خون نکل آئے، دانتوں سے خون نکل آئے، ناک سے خون نکل آئے، نکسیر پھوٹ پڑے یا کوئی زخم لگ جائے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اکثر لوگ جمعے کے دن کو بڑی ترجیح دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جمعے کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو بعض لوگ بڑا فضیلت والا سمجھتے ہیں، یعنی باقی دنوں میں روزے رکھیں یا نہ رکھیں، جمعے کے دن ان کا بڑا زور ہوتا ہے کہ جی آج جمعہ ہے، آج ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اس کی کوئی ایسی بات قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی ہو کہ جمعے کے دن کا روزہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے۔ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔ جتنی فضیلت روزوں کی عام دنوں میں ہے اتنی ہی فضیلت روزے کی جمعے کے دن کی ہے۔ یہ تمام دن برابر ہیں روزے کے اعتبار سے، تو روزے کا اجر اتنا ہی ہوگا۔ پھر ایسے ہی ہمارے لوگوں کے اندر یہ بات بڑی مشہور ہے کہ روزے کی حالت میں بال نہیں کٹوانے چاہیے، ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ یہ بھی بالکل بے دلیل بات ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں نہیں بتلایا گیا کہ اگر آپ ناخن کاٹیں گے یا بال کاٹیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ فاسد ہو جائے گا، ایسی کوئی بات شریعت کے اندر موجود نہیں۔ ایسے ہی سرما ڈالنے کے متعلق بعض لوگ روزے کی حالت میں سرما نہیں ڈالتے، اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر کہیں بھی اس سے روکا نہیں گیا۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں میں سرما ڈال لیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بالفرض یہ ضعیف بھی ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو کام جو عمل ہم نے کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس دلیل کا ہونا تو لازم ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ روزے کی حالت میں سرما ڈالنا جائز نہیں تو پھر اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے، تو ایسی دلیل کوئی بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ اگر احتلام ہو جائے نیند کے اندر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے،
اس کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی دلیل میرے علم کے مطابق موجود نہیں کہ بے ہوشی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ ایسے ہی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل بے دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔ ایسے ہی انسان کو مجبوری کے تحت بیماری آ جائے، اچانک بخار ہو جائے یا کوئی اس طرح کی بیماری لگ جائے تو انسان روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو انجیکشن وغیرہ لگواتا ہے یہ تکلیف کی بنیاد پر، تکلیف کو کم کرنے کے لیے لگواتا ہے، نہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے، یہ مجبوری کی بنا پہ ہے۔ تو اگر بعض دفعہ انجیکشن بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انجیکشن لگنے کے بعد انسان کی طبیعت کمزور ہو جاتی ہے یا چکر آنے لگ جاتے ہیں، تو اگر اس طرح کی کیفیت ہو جائے، بیماری کا غلبہ بڑھ جائے، تو پھر انسان کو روزہ توڑ دینا چاہیے اور اس کی جگہ پہ رمضان کے بعد روزہ رکھ لینا چاہیے۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خون کا عطیہ دینا روزے کی حالت میں یہ بھی ہے تو جائز، لیکن جب انسان کے جسم سے خون نکلتا ہے تو آٹومیٹک انسان کے جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو بہتر ہے کہ نہ ہی دیا جائے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ افطاری کے بعد کے وقت میں یہ عمل کر دیا جائے۔ ویسے روزے کی حالت میں شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں کہ اگر خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔